السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اب ہم ادھر واپس اپنی بک کی طرف آ گئے ہیں نجیحہ ہاشمی صاحبہ کا بیان سننے کے بعد، اور پیج 126 سے ریڈنگ کنٹینیو کرتی ہوں. یہ والا جو پیراگراف ہے میں نے ریڈ کر لیا تھا اس دن. اب تھوڑا سا ہم کنیکٹ کر سکیں کیونکہ کچھ دن کا وقفہ آ گیا نا، اس لیے یہاں سے ریڈ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ کافی فرین، وہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے وہ چیز دیکھی تھی نا کہ وہ عبداللہ بن ابی کو پنش بھی کیا گیا تھا، اس میں نے تھوڑا ایک دو چیزیں دیکھی، تو میرا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، میں چاہ رہی تھی کہ وہ شیئر کر دوں. تو اس حوالے سے یہ میں سوچ رہی تھی کہ جب ہمیں وہ واقعہ تو ہم سب کو الحمدللہ علم ہے کہ وہ کس طریقے سے ہوا تھا، لیکن اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کو سزا دی گئی تھی، اور عبداللہ بن ابی اور جو باقی منافقین تھا ان کو سزا اس لیے نہیں دی گئی تھی کیونکہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو برات ہوئی تھی نا، تو یعنی کہ وہ یہ پروف کرنا کہ وہ گناہ گار نہیں تھی، وہ قرآن کی طرف سے کی ریویلیشن آئی تھی، یعنی کوئی ہیومن فارم میں ان کی کوئی گواہی نہیں تھی. کس فارم میں؟ یعنی ہیومن فارم میں کوئی گواہی نہیں تھی، یعنی کوئی ہیومن گواہی نہیں تھی، وہ ڈیوائن گواہی تھی کہ انہوں نے مطلب وہ بالکل پاک باز ہیں. تو جو لوگ قرآن شریف کو مطلب جو مسلمان تھے، ظاہر ہمارا تو عقیدہ یہی ہے نا کہ جو قرآن شریف ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں اللہ کی طرف سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں ہمارے تک پہنچا ہے. تو مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ تھا کہ اگر اللہ نے برات کی تو قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن کے حوالے سے اس چیز کو بتا رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہی برات کی ہے. لیکن منافقین کا جو طرز عمل تھا یا جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ اس کے برعکس تھی. وہ تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتے تھے اور نہ ہی وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ یہ جو بھی ریویلیشنز آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں. تو عین ممکن تھا کہ اگر ان ریویلیشن کی بیسس پہ ان کو پنش کیا جاتا تو وہ فتنہ پھیلا دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود سے گڑھ لیا، اپنی بیوی کی صفائی دے دی اور ہمیں پنش کر دیا. لیکن ایک سچا مسلمان تو یہ اپنے دماغ میں نہیں لا سکتا نا، کیونکہ اس کا تو پھر ایمان کویسچنیبل ہو جائے گا اگر وہ یہ بات دماغ میں لائے گا. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ وہ اس وجہ سے انہوں نے منافقین کو اوائڈ کیا کہ ان کو نہ کیا جائے، ورنہ یہ اس طریقے کی نا فتنہ پھیلا دیں گے اور مسلمانوں کے دماغ میں بھی الٹی سیدھی ایک دو ایک غلط بات کہتے ہیں نا، آپ کے دماغ میں بھی ایک شک سا پیدا ہو جاتا ہے نا، تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ان لوگوں کو نہیں پنش کیا گیا. اور ایگزیکٹلی یہی چیز حضرت علی کے لیے بھی اسی لیے کہی گئی کہ حضرت علی بھی اگر شک کی بنیاد پہ، کیونکہ سارے ایگزیکٹلی قاتلوں کا پتہ لگانا تو بڑا مشکل تھا، تو کوئی شک کی بنیاد پہ کہ یہ لوگ گھسے تھے اور ان کو وہ اگر قصاص میں قتل کروا دیتے تو جو سارے وہاں پہ جو فسادی بیٹھے تھے وہ تو یہی بات بول دیتے نا کہ حضرت علی نے تو مطلب شک کی بنیاد پہ قتل کروا دی، ہمیں شک کی بنیاد پہ خلیفہ نے قتل کروا دی، پھر اور بغیر چیزیں کسی خراب کو. سے خراب تر ہو جاتی ہیں. بالکل، اور ہمارے لیے بھی غلط اگزامپل سیٹ ہوتی نا کہ آپ نے مطلب شک کی بنیاد پہ آپ جس کو چاہے قتل کروا دے، اور ہم آج ہسٹری میں اس طرح سے پڑھ رہے ہوتے پھر وہ ایگزامپل کوٹ کر کے اس کو مس یوز کیا ایگزیکٹلی جاتا ہے اس ایگزامپل سے. ایگزیکٹلی. جزاک اللہ، بہت شکریہ سسٹر فائزہ. اور سسٹر عائشہ نے بھی کل جو سسٹر عائشہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی جو آپ نے گروپ پہ ریکارڈ کیا تھا نا، تھوڑا سا اگر آپ اس کو یہاں پہ بیان کر دیں تاکہ جو زوم پہ ہماری ریکارڈنگ سن رہے ہوتے ہیں نا واٹس ایپ جن سے مس ہو گیا تو وہ ذرا سا ان کو بھی کلیئر ہو جائے جو آپ سیرت سے بتا رہی تھی. جی جی انشاءاللہ. یہ تھا کہ جب حضرت عائشہ کی برات آئی تو پھر سورۃ نور کی آیات آئی تھی 11 سے 20 تک کی. تو اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خالص مومن ایمان والے جو مرد عورتیں تھے جو اس فتنے کو تھوڑا سا ہوا دینے میں جنہوں نے تھوڑا سا کردار ادا کیا، ان کو انہوں نے 80 کوڑے لگوائے تھے. ان میں 2 مرد تھے جس میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، وہ بھی بہت اچھے مسلمان تھے اور ہمیشہ غزوات میں بھی رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہر ٹائم میں تھے، نبی شاعر تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار شاعری کے تھرو مسلمانوں پہ بری شاعری کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے کہ آپ جواب دیں شاعری میں ان کو، تو جو کہ ایک نیکی تھی کیونکہ وہ بھی اسلام کی اشاعت کے اسلام کے لیے ہی کام کر رہے تھے. دوسرے مستہ بن اساسہ تھے جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ریلیٹیو تھے اور فائنینشلی تھوڑے سا کچھ ویک تھے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ ان کی فائنینشلی ہیلپ کرتے تھے. تو انہوں نے تھوڑا اس ٹائم میں ہرٹ جو ہوئے تھے کہ یہ فیملی ممبرز اس طرح ہمارے اگینسٹ ہو گئے ہیں، یہ بھی ہوا دے رہے ہیں منافقین کے ساتھ. تو پھر انہوں نے
فائنینشلی ان کی ہیلپ روک دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری کہ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے قسم بھی کھا لی تھی کہ میں ان کی دوبارہ ہیلپ نہیں کروں گے، لیکن اللہ نے اس بات کو سے منع کیا کہ آپ نے یہ قسم کھائی ہے، اس قسم کو توڑ دیں، کفارہ ادا کر لیں اور اس کام کو نہ کریں، یعنی کہ فائنینشلی ہیلپ کریں اپنے ریلیٹیوز کی۔ اور یہ مستہ ریلیٹیو تھے، آئی تھنک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ان کی والدہ شاید کزن تھیں، لیکن ان کی والدہ نے ان کا ساتھ نہیں تھا دیا اپنے بیٹے کے اس کام میں۔ وہ ایک دفعہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہی قضائے حاجت کے لیے نکلی ہیں تو اپنی چادر سے پھسل گئی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی، تو حضرت عائشہ نے کہا انہیں ابھی سارے واقعہ کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا کیوں انہیں بددعا دیتی ہیں؟ پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح میرے بیٹے نے کیا ہے۔ تو تیسری جو تھی حمنہ بنت جہش تھی، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی، اور حضرت زینب بنت جہش ان کی سسٹر بھی تھی۔ ان کے بھائی بھی کا بھی ذکر آتا ہے تفسیر میں، عبداللہ بن جہش، جو کہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ تو یہ حضرت زینب نے تو بالکل حضرت عائشہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی، اور جب ان سے پوچھا بھی گیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا کبھی بھی۔ تو لیکن حضرت حمنہ نے کچھ ان کے اگینسٹ بولا تھا، شاید اپنی بہن کی سوکن کر کے کیا یا جو بھی تھا۔ تو ان کو بھی 80 کوڑے، تینوں یہ مومن لوگ جو ہیں ان لوگوں کو 80 کوڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا تھا کہ انہوں نے تہمت تراشی میں حصہ لیا۔ لیکن جو عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی تھے، منافقین تھے، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، ان کو اس دنیا میں سزا نہیں دی۔ اس کی ایک بات وجہ سسٹر فائزہ نے بہت اچھے سے کلیئر کیا کہ فتنے کا اندیشہ تھا، کوئی سالڈ ثبوت ہاتھ میں کوئی نہیں تھا، وہ وہی کو وہ لوگ اتنا مانتے نہیں تھے۔ تو یہ واقعہ تھا۔ اور آپ وہ بھی بتا رہی تھی نا کہ یہودی بھی اس کے ساتھ یہودی، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے عبداللہ بن ابی وہ سردار بننے والا تھا، اور یہ اس کی جو منافقت تھی اسی بات پہ بھی تھی کہ وہ جیلسی تھی اس کے اندر کہ اس نے سردار بننا تھا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو جو اس کا ایون تاج کا سائز بھی دے دیا تھا کہ اتنی تیاری تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی وجہ سے اس کی وہ اس عہدے پہ نہیں آ سکا۔ اس کو اس بات کا بہت غصہ بھی تھا، اور اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت بھی رکھتا تھا۔ تو اس کی سردار بننے والا تھا، obviously بہت سارے لوگ اس کو فالو اپ کرنے والے تھے، جہاں جس سائڈ کی ہوا ہوتی ہے لوگ چلتے ہیں اس سائڈ کوئی۔ تو اس کے علاوہ یہود کا ایک قبیلہ، ان کا حلیف قبیلہ تھا، تو وہ بھی ایون بنو مستلق تھا، آئی تھنک اس کو جب مدینہ سے ایکسپیل کرنے لگے تھے اس ٹائم بھی عبداللہ بن ابی نے ان کی فیور میں بولا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تھی کہ نہ ان کو نکالیں، اس طرح کی بات ہے۔ تو یہ بھی تھا کہ یہود پہلے ہر بات کو ہوا دیتے ہیں، منافقین بھی ایسے ہی تھے کہ چھوٹی ساری بات کو پکڑ لیتے تھے، تو وہ بھی اٹھ سکتے تھے اگر اس کو سزا دیتے۔ بہت چیزیں بگڑنا شروع ہو جاتی، صحیح بہت اچھی طرح سے کنیکٹ ہو رہی ہے ساری چیزیں آپس میں نا، ورنہ ریڈنگ کے دوران یہ واقعہ تو ہمارے ذہن میں آیا ہی نہیں تھا کہ جب نجیہ ہاشمی صاحبہ نے اس سے ریلیٹ کروایا نا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو میں جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ دونوں کا۔ اچھا اب میں اس کو ریڈ کر دیتی ہوں، ویسے اس دن ریڈ کر دیا تھا تھوڑا سا تاکہ وہ ہم کنیکٹ کر سکیں پرانی باتیں، پھر آگے اگلے پیج سے ریڈ کروں گی۔ چلے، اس مسئلے میں صحیح شرعی پوزیشن قاضی ابو بکر ابن العربی نے احکام القرآن میں اس طرح بیان کی ہے: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں کو بلا امام چھوڑ دینا ممکن نہ تھا، چنانچہ امامت ان باقی ماندہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے پیش کی گئی جن کا ذکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا میں کیا تھا، مگر انہوں نے اسے رد کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کے سب سے زیادہ حقدار اور اہل تھے اسے قبول کر لیا، تاکہ امت کو خوریزی اور آپس کی پھوٹ سے بچایا جا سکے، جس سے دین و ملت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جانے کا خطرہ تھا۔ پھر جب ان سے
بیعت کر لی گئی تو شام کے لوگوں نے ان کی بیعت قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگائی کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا پہلے بیعت میں داخل ہو جاؤ، پھر حق کا مطالبہ کرو اور وہ تمہیں مل جائے گا، مگر انہوں نے کہا آپ بیعت کے مستحق ہی نہیں ہیں جبکہ ہم قاتلین عثمان کو صبح و شام آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے زیادہ صحیح تھی اور ان کا قول زیادہ درست تھا، کیونکہ اگر وہ اس وقت قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے تو قبائل ان کی حمایت پر اٹھ کھڑے ہوتے اور لڑائی کا ایک تیسرا محاذ کھل جاتا۔ اس لیے وہ انتظار کر رہے تھے کہ حکومت مضبوط ہو جائے اور تمام مملکت میں ان کی بیعت منعقد ہو لے۔ اس کے بعد باقاعدہ عدالت میں اولیاء مقتول کی طرف سے دعویٰ پیش ہو اور حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے۔ علماء امت کے درمیان اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام کے لیے قصاص کو مؤخر کرنا ایسی حالت میں جائز ہے جبکہ اس سے فتنہ بھڑک اٹھنے اور تفرقہ برپا ہونے کا خطرہ ہو۔ اب زیادہ صحیح سے سمجھ آ رہی ہے باتیں الحمدللہ۔ ایسا ہی معاملہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی تھا۔ ان دونوں حضرات نے نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے بے دخل کیا تھا، نہ وہ ان کے دین پر معترض تھے۔ البتہ ان کا خیال یہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے ابتدا کی جائے، مگر حضرت علی اپنی رائے پر قائم رہے اور انہی کی رائے صحیح تھی۔ آگے چل کر قاضی صاحب آیت فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ کی تفسیر پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ کون لکھتے ہیں؟ قاضی صاحب۔ اچھا، میں حال سے جنہوں نے پہلے بھی لکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات میں اسی آیت کے مطابق عمل کیا تھا۔ انہوں نے ان باغیوں کے خلاف ایک منٹ رکیے گا، میں 1 منٹ میوٹ کری اسے۔ جی سوری، اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات میں اسی آیت کے مطابق عمل کیا تھا جو اوپر آیت لکھی ہے نا، سورۃ الحجرات کی کیا لکھا ہے یہ آیت نمبر میں دیکھنا چاہ رہی ہوں، کوئی بتا سکتا ہے کیا لکھا ہے یہ؟ 9 ایسے لگ رہا ہے، 1 till 9 شاید، ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات میں اسی آیت کے مطابق عمل کیا تھا۔ آئی تھنک سسٹر فرحین یہ 9 آیت ہے اور الف جو ہے وہ حجرات کا ہے۔ صحیح جزاک اللہ، بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 9 ہے سورۃ الحجرات کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات میں اسی آیت کے مطابق عمل کیا تھا۔ انہوں نے ان باغیوں کے خلاف جنگ کی جو امام پر اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے تھے اور ایسا مطالبہ کر رہے تھے جس کا انہیں حق نہ تھا۔ ان کے لیے صحیح طریقہ یہ تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لیتے اور اپنا مطالبہ قصاص عدالت میں پیش کر کے قاتلین پر مقدمہ ثابت کرتے۔ اگر ان لوگوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہوتا اور پھر حضرت علی مجرموں سے بدلہ نہ لیتے تو انہیں کشمکش کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی۔ عامہ مسلمین خود ہی حضرت علی کو معزول کر دیتے۔ میں ایک دفعہ اور پڑھی ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، حضرت علی نے ان حالات میں اسی آیت کے مطابق عمل کیا تھا۔ انہوں نے ان باغیوں کے خلاف جنگ کی جو امام پر اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے تھے۔ ان باغیوں کے خلاف ان کی بات ہو رہی ہے نا، شاید شام کی نہیں، یہ بتا سکتے ہیں آپ لوگ کون سی والی جنگ کی بات ہو رہی ہے؟ مطلب حضرت یہاں پر جو باغی یہ کہہ رہے ہیں یہ امیر معاویہ اور حضرت عائشہ کے گروپ کو ہی کہہ رہے ہیں، اور ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے نا ایک نیگیٹو جیسچر مل رہا ہے۔ فرحین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ اگر میں کچھ مس انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں۔ آپ لوگ کہیں تھوڑی کوئی بک تھوڑی سی پڑھتے ہیں، پھر ریکارڈنگ چلاتے ہیں، پھر کوئی بک تھوڑی سی پڑھتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے، جس سے مجھے یہ جیسچر مل رہا ہے کہ سم ہاؤ یا تو کسی طرح حضرت عثمان کو غلط ثابت کر دیا جائے، حضرت علی کو صحیح ثابت کر دیا جائے، امیر معاویہ کو غلط ثابت کر دیا جائے، اس جستجو میں لگے ہوئے۔ تو پلیز مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلطی پر ہوں تو، کیونکہ مجھے یہ جسچر مل رہا ہے۔ میں سوچا میں اوپنلی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھوں تاکہ نہیں، میں کنٹینیو کروں یا نہیں۔ بالکل بولے۔ دیکھیے، اس میں مجھے کہیں پہ بھی ایسا تو فیل آئی ہی نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط ثابت کیا جا رہا ہے، نہ ادھر مجھے فیلنگ آئی
نہ مجھے نجیہ ہاشمی صاحبہ کے لیکچر سے فیلنگ آئی یہ والی. حضرت عثمان کی تو خیر بالکل بات ہی نہیں, لیکن ہاں جہاں پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹانس ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی جہاں پہ بات کی جا رہی ہے نا, تو وہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے مطالبہ تو ان کا بھی وہ تھا کہ مطلب بالکل صحیح ایک جذباتی کہہ لیں, یا پھر یہ کہ طریقہ کار تھوڑا اور بہتر ہو سکتا تھا نا, کہ اس وقت سب کو ہو رہا تھا نا, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تو شام کے سب لوگوں نے کہہ دیا تھا نا کہ بھئی ہم تو نہیں, یہ ہمارا خلیفہ ہی نہیں مان رہے نا. تو اور یہاں پہ صرف یہ بات کی جا رہی ہے کہ خلیفہ مان لیتے, بیعت کر لیتے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک پراپر جو عدالتی کارروائی ہوتی ہے وہ ہوتی, مضبوط ہو جاتے ہیں نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے, اب وہ عدالتی کارروائی شروع کروائیں گے تو ان کی پوزیشن اسٹرانگ ہو جاتی, اور پھر یہ ساری لوگ ڈیمانڈز جو تھی ان کی رکھتے, یہ نہ کرتے نا کہ بھئی اب ہم بیعت ہی نہیں کریں گے جب تک آپ جو ہے قصاص کا نہیں کرتے نا بات. تو مطلب ایک امام تو ہونا چاہیے نا پوری مسلم امہ کا, یہ تو ضروری ہے ہی نا. تو ٹھیک مجھے اور ایک اور بات مجھے یہ ہے, جی آئی جی تھنک یہ بات ہے کہ باغی جو ورڈ یوز ہو رہا ہے وہ مطلب ان دا پولیٹیکل سینس یوز ہو رہا ہے, مطلب اس کا کوئی ریلیجس سینس میں وہ یوز نہیں ہو رہا. ہم اس بک کیونکہ وہ میں چیز مجھے کو صرف ججمنٹ نظر آ رہا ہے, سوری ٹو کٹ یو, لیکن اس بک کو پڑھنے سے مجھے صرف ججمنٹ نظر آ رہا ہے مودودی صاحب کا, کہ وہ ان ہستیوں کے لیے ججمنٹ دے رہے ہو. نہیں, وہ ان کو آئی تھنک مجھے تو پرسنلی پڑھ کے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ان کو پولیٹیکل سینس میں باغی کہہ رہے ہیں, نہیں مطلب پولیٹیکل سینس میں پولیٹیکل جو سینس جو نہیں پتا, لیکن امام وقت کے بہت اگینسٹ جائے گا وہ ڈفرینس باغی ہے. ہوگا. ایک چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ فرق سمجھنا چاہیے کہ خلافت اور ملوکیت میں ڈفرینس کیا ہے. خلافت کیا ہے؟ خلافت ایسی چیز نہیں ہے جس میں مطلب انسان جو ہے بس کہہ دے ہاں جی پہلے مجھ سے بیعت کر لو اینڈ دین آئی ول میک ڈیسیژن. ٹھیک ہے, ایسا بھی نہیں ہے, مشاورت سے ہوتی ہے بیعت خلافت کی, پھر وہ بادشاہت کی طرف جاتا ہے معاملہ. اور وہی بات آ جاتی ہے پھر کہ ان کو حق ہی نہیں تھا, ان کو یہ نہیں تھا, ان کو وہ نہیں تھا. خلافت میں عوام کا حق ہوتا ہے کہ جا کے اپنے خلیفہ کا گریبان پکڑ لے, اگر اس کی بات غلط لگ رہی ہے, جب تک کہ وہ اور ابھی تو بیعت ہوئی بھی نہیں تھی, انہوں نے تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم ایکسیپٹ تب کریں گے جب قصاص ہوگا. ابن خلدون جب وہ پڑھ رہی تھی کل نجیہ ہاشمی, تو انہوں نے ایک اور بات مینشن کی تھی کہ جی اس پہ کیا ہوا تھا, یہ اگریمنٹ ہو گیا تھا کہ جی ٹھیک ہے وی ول اگری آن اٹ, اینڈ دین اس پہ اٹیک ہو گیا تھا. اب یہاں پہ تھرو آؤٹ مودودی صاحب کا جو پڑھنے میں آ رہا ہے, سننے میں آ رہا ہے, اس میں تھرو آؤٹ وہ یہی بات کرے, انہیں تو حق ہی نہیں تھا, ان کا تو آئینی حق ہی نہیں تھا, ان کا یہ نہیں تھا, ان کا وہ نہیں تھا, بس حق حضرت علی کا تھا, اچھا ان کے کرن ہی دیکھیں ڈیسیجن بات کو سنیں, فالو کرنا تھا. کرن تو ہم لوگ دیکھیے یہ اسی چیزیں پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی نا. دس از دا ریزن وائی وی آر ریڈنگ ملٹیپل بکس. ٹھیک ہے, یہ والی بک ہم پڑھ لیں گے نا, پھر ہم اور بھی, ہم ڈیفینیٹلی دس از دا ریزن وائی ہم ایک بک کے اوپر نہیں جا رہے. ہم نہیں کہہ رہے مودودی صاحب نے جو لکھ دیا بس ایسا ہی ہے. ہم لوگ ذہن کھول کے نا ڈفرینٹ بکس, ڈفرینٹ اسکالرس کے پرسپیکٹو کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ واقعہ کس طرح سے کس نے بیان کیا ہے, اس میں سے کیا ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. تو دس از دا ریزن وائی ہم ایک بک پہ نہیں اسٹک کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, آپ ابن خلدون آپ کہہ رہی ایک ہیں نا, انہوں نے نجیہ ہاشمی صاحبہ نے جو وہ ابن کثیر جی بھی تھی جو کل پڑھ رہی ہے نا, انہوں نے بولا ابن کثیر یہ لکھتے ہیں, کل جی کے بالکل. لیکچر میں انہوں نے بولا ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو ایک انہوں نے چیز بھی انہوں ڈفرینٹ نے بکس سے لیکن لکھی کیا ہیں. ہوا ہے, دیکھیے میں لیکن ایک پھر چیز اس طرح ایک چیز جو آپ شروع کر رہے ہیں نا اس کو آپ پہلے کمپلیٹ کر لیں. اس میں نا بریک اپ کے ساتھ بھی کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے, کہ تھوڑا سا یہاں سے تھوڑا سا وہاں سے جب ہوتا ہے نا تو اس سے بھی کنفیوژن کریٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اچھا اس تو میں نا یہ بات میرے ایک پوائنٹ میں اور رکھوں گی کہ اگر یہ لوگ اگر جو ہم یہ کہیں کہ حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کا مطلب جو ان کا سٹینڈ تھا جس پوائنٹ پہ, وہ تو بالکل صحیح تھا کہ نہیں حضرت زیر قصاص ہونا چاہیے, ورنہ مسلم امہ کے اوپر یہ امپریشن پڑتا کہ جس کو دل چاہے نا وہ آ کے خلیفہ کو شہید کر جائے اور کوئی ان سے پوچھے گا نہیں. تو اس معاملے میں ان کا سٹینس بالکل صحیح تھا, یعنی جو چیز کے لیے وہ کھڑے ہو رہے تھے وہ بالکل پرفیکٹ تھا, لیکن ان کا طریقہ کار صحیح نہیں تھا. اسی لیے کیونکہ حضرت اگر ہم ان کے طریقہ کار کو صحیح کہیں گے تو پھر تو ان کا طریقہ کار بھی صحیح تھا جو مصر سے اور وہ آئے تھے حضرت عثمان کے پاس بلوا کرنے کے لیے, کیونکہ وہ بھی تو اسی چیز کو لے کے آئے تھے نا کہ ہمارے مسجدوں میں جو امام کھڑے کیے ہیں, جو ہمارے وہ کھڑے کیے ہیں, وہ شراب پی کے آ رہے ہیں, تو ان کا بھی سٹانس پہ صحیح ہو جائے گا. تو اس طرح تو پھر دونوں چیزوں کو بیلنس کیسے کریں گے ہم؟ اچھا ایک بات سنیں فائزہ, میں یہ کہی تھی اچھا کہ تو پھر یہ جو حضرت ہے نا, حسین کا اسٹانس پہ غلط ہو جاتا ہے نا کہ نہیں, انہوں حضرت اچھا حسین کا چانس اس لیے ڈفرینٹ ہے کیونکہ وہ فوج لے کے نہیں آئے تھے, وہ اتنے سارے مطلب بلوے کو لے کے نہیں آئے تھے, وہ ایک فیملی ممبرس تھے کچھ, اچھا اس دیکھیے لیے ان وہ کا بات چانس بیعت سنیں, لینے ڈفرینٹ جا ہے. جو رہے تھے, طریقہ اور کار کی بیعت بات ہو لینے رہی کا ہے نا, مطلب یہی ہے کہ آپ بغاوت کر رہے ہیں حکومت کے خلاف. اور یہ سورہ بقرہ سے ثابت ہے کہ اگر بادشاہ ہے باپ
اور بیٹا اگر اس کی بادشاہت ہتھیانا چاہے, بغاوت کرے, تو وہ بھی واجب القتل ثابت ہوتا ہے. بالکل بات سنیں. دیکھیں جو ساری بات ہو رہی ہے نا کہ طریقہ کار غلط تھا, نہیں تھا, کیا تھا, وہ دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ نجیہ ہاشمی صاحبہ نے کل ایک بات کی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت پچھتاتی تھی اس چیز پر نا جو انہوں نے کیا. تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ پچھتانا کیا اسی لیے پچھتا رہی تھی نا, کیونکہ انہوں نے وہ جو ان کا سٹینس تھا وہ بالکل صحیح تھا. یعنی قصاص کا مطلب وہ تو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے تھا نا. ظاہر ہے وہ تو میں یہی کہہ رہی ہوں نا, امپریشن تو ورنہ لوگوں کو یہ جاتا کہ جس کی مرضی ہے وہ بلوا اٹھا کے جائے اور خلیفہ وقت کو شہید کرے اور پھر بس ان کا کوئی قصاص وصاص نہیں ہوگا. تو یہ تو امپریشن ویسے ہی بہت غلط جانا تھا. یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں لیکن اس کو ایک پراپر چینل کے تھرو ایک پراپر اس کا مطلب جو انہوں نے اسٹیپ لیا نا, وہ پولیٹیکل اسٹیپ جو انہوں نے لیا اس چیز کو سالو کرنے کے لیے, وہ صحیح نہیں تھا. جیسے کہ ہماری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. نیت میں نہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, نہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ, نہ حضرت عائشہ میں ان کی نیتوں پہ بالکل بھی شک نہیں کر سکتے. وہ ڈیفینیٹلی ان کا اسٹینس اسی چیز کے لیے تھا. کوئی اور ان کی ڈیمانڈ ہو ہی نہیں سکتی تھی. وہ کھڑا ہی مطلب وہ نہ کیونکہ وہ اگر وہ خلیفہ بننا چاہتے تھے طلحہ اور زبیر, تو لوگوں نے ان سے آ کے پوچھا تھا, وہ بن جاتے. بیوی عائشہ وہ خاتون تھی, وہ بن نہیں سکتی. تو ان کے لیے تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے نا کہ بھائی وہ کچھ اور ان کی کوئی ڈیمانڈ. ہاں ایگزیکٹلی فائزہ. دیکھیں اب اس میں نا پتہ ہے کیا, اگر ہم لوگ ادھر اسٹک ہو گئے نا اور زیادہ ڈسکشن اگر ہم نے کیا نا, میں آپ سب کو ہی کہہ رہی ہوں یہ بات جنرلی, تو ہم لوگ اگر آگے پڑھیں گے نہیں نا تو چیزیں کھلیں گی نہیں نا ہم پہ. بات ابھی یہ جو کہی مودودی صاحب نے کیوں کہی, مطلب اتنی جلدی مطلب ٹھیک ہے کہیں کہیں کوئی بات لگتی ہے, جیسے ہم لوگ بھی سنتے ہیں نا ڈفرنٹ اسکالرس کو لگتا ہے یار یہ کیا بات کر رہے ہیں, لیکن بندہ وہاں پہ ویڈیو اسٹاپ نہیں کر دیتا. پھر بندہ کہتے ہیں چلو آگے سنتے ہیں یہ اس بات کو کس طرح سے بیان کر رہے ہیں نا. تو بک میں آگے چلتے ہیں, بک ہم نے یہ بھی پڑھنی ہے اور بھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا نجیہ ہاشمی صاحبہ کی ویڈیو پلے, لوگ کنفیوز ہو گئے, ٹھیک ہے, میں نے وہ ویڈیو اس لیے پلے کی تھی کہ جو ابھی تک ہمیں کلیئر نہیں ہے وہ کلیئر ہو جائے. تو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو نیکسٹ ٹائم سے اس کو نہیں کریں گے نا, اسٹریٹجی چینج کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو جو بھی کر رہی ہوں اس لیے کہ ہمیں چیزیں کلیئر ہو. اگر ہم ملٹیپل بکس, مجھے ایسا لگا نہیں کہ کنفیوژن کا ماحول کریٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میرا یہ کہ جو چیز اسٹارٹ کر رہے نا پہلے ایک چیز کو مکمل کی جائے اینڈ دین دوسرے کی طرف جایا جائے. اس سے کیا اصل میں ہوتا ہے کچھ کہ چیزیں آپ کے کلیئر پاس نہیں ہو رہی تھی نا, آ جائے. اس لیے وہ ویڈیو پلے کرنا لازمی ہو گیا تھا. اور میرے خیال سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اس ویڈیو سے نا, ورنہ ابھی کچھ چیزیں کلیئر ہی نہیں ہو رہی تھی کہ یار کیسے سمجھے اس کو نا. تو نجیہ ہاشمی صاحبہ نے سمپل ورڈ میں ایکسپلین کیا نا جس لینگویج میں ہم سمجھ سکتے ہیں, تو ہمیں تھوڑا چیزیں, مجھے ایسا لگا کہ مجھے فائدہ ہوا اس ویڈیو سے نا. تو ایسا نہیں ہوا کہ یار وہ یہ کہہ رہی ہیں یہ کہہ رہی ہیں, ہم کس کی بات مانے, ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. مجھے اگر اور لوگوں کو ایسا لگا ہے تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ فیڈ بیک دے, واٹس ایپ پہ دے, مجھے الگ سے دے, جیسے دل چاہے, تاکہ مجھے پتا چلے نا کہ بھائی یہ اسٹریٹجی نہیں, نیکسٹ ٹائم سے ہم یہ اڈاپٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو ابھی تک اور کسی نے بات بولی نہیں نا, تو میں اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں جو میجورٹی کہے گی ظاہر ہے ڈیموکریسی پر وہ چلے گا. صحیح ہے, تو بس آگے چلتے ہیں. میرے خیال سے اس ڈسکشن کو آگے آگے چیزیں نا کھلتی جائیں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے اوکے, میں آگے ریڈنگ کنٹینیو کرتی ہوں. اچھا, ہم سورۃ الحجرات کی آیت, ہاں میں یہ ریڈ کری تھی نا, بیچ میں بات میں خیال سے کٹ ہو گئی تھی. ہاں دیکھیں یہ پڑھی ہوں میں, سورۃ الحجرات کی جو آیت نمبر 9 کی تفسیر پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں قاضی صاحب, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات میں اسی آیت کے مطابق عمل کیا تھا. دیکھیں میری بات سنیں, اس آیت کا ترجمہ نہیں لکھا نا, ہاں میں یہی چاہ رہی تھی کہ آپ اس آیت کا ترجمہ کر دیں تاکہ وہ کلیئر ہو جائے. ترجمہ کر دیتی ہوں. یہ دیکھیں یہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 9. اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو. پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. اور اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو, بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ کہا گیا ہے کہ ایک جماعت دوسری جماعت پر اگر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو. ٹھیک ہے, اب یہ یہاں پہ یہ صرف ترجمہ میں نے ابھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے علاوہ اب جو ہے اب یہ پڑھتی ہوں جو انہوں نے لکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات میں اسی آیت کے مطابق عمل کیا تھا. انہوں نے ان باغیوں کے خلاف جنگ کی جو امام پر اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے تھے اور ایسا مطالبہ کر رہے تھے جس کا انہیں حق نہ تھا. ان کے لیے صحیح طریقہ یہ تھا, اچھا یہ جو حق نہ تھا یہ مودودی صاحب کے ورڈز نہیں ہیں, یہ قاضی صاحب کے ورڈز ہیں. اور ایسا مطالبہ کر رہے تھے جس کا انہیں حق نہ تھا. ان کے لیے صحیح طریقہ یہ تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لیتے اور اپنا مطالبہ قصاص عدالت میں پیش کر کے قاتلین پر مقدمہ ثابت کرتے. اگر ان لوگوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہوتا اور پھر حضرت علی مجرموں سے بدلہ نہ لیتے
تو انہیں کشمکش کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی. عامہ مسلمین خود ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیتے. صحیح ہے نا؟ تو یہ قاضی صاحب کے بقول کہ اگر وہ نہیں مطلب عدالت میں کارروائی کرتے سب کچھ اور پھر بھی حضرت علی جو ہے مجرموں سے بدلہ نہیں لیتے تو ٹھیک ہے، پھر تو مسلمان خود ہی کہہ دیتے بھائی ان کو معزول کرو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خلیفہ نہیں مانتے، یہ تو مطلب انصاف ہی نہیں کر رہے نا. تو وہ تو تمام مسلمان ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے اگینسٹ اگر پراپر کارروائی عدالت میں جیسے ایک ہوتی ہے نا عدالتی کارروائی کی جاتی. تو یہ انہوں نے لکھا ہے. اب یہاں پہ کسی نے کچھ کہنا ہے؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں. چوتھا مرحلہ، یہ 3 رخنے تھے جن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ کی زمام کار اپنے ہاتھ میں لے کر کام شروع کیا. ابھی انہوں نے کام شروع کیا ہی تھا اور شورش برپا کرنے والے 2000 آدمیوں کی جمعیت مدینے میں موجود تھی کہ حضرات طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چند دوسرے اصحاب کے ساتھ ان سے ملے. اچھا کیا بتا رہے کہ ابھی انہوں نے کام شروع ہی کیا تھا اور شورش برپا کرنے والے 2000 آدمیوں کی جمعیت 2000 آدمیوں کی جمعیت مدینے میں موجود تھی. شورش برپا کرنے والے میں سے یہ وہی ہوں گے نا جو محاصرین وغیرہ جو تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، ہے نا؟ 2000 آدمیوں کی جمعیت مدینے. جنہوں نے اٹیک کیا تھا ان پہ حضرت عثمان. ٹھیک ہے صحیح ہے. 2000 آدمیوں کی جمعیت مدینے میں موجود تھی کہ اچھا یہ 2000 مطلب وہ اٹیکنگ والے تو سارے نہیں تھے 2000 نے مل کے تو اٹیک مطلب جو محاصرہ کر رہے تھے اور ان کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے ان کی بات ہو رہی ہے. سارے تو ہیلپر تھے، ہیلپر یہ تھے تو بالکل. پیچھے سے 2-4 گئے ہوں گے لیکن یہاں پہ مطلب ساتھ تو سبھی تھے نا. ساتھ تھے ماس بالکل کہ اچھا ٹھیک ہے 2000 آدمیوں کی جمعیت مدینہ میں موجود تھی اس وقت. صحیح. تو بتا رہے ہیں کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چند دوسرے اصحاب کے ساتھ ان سے ملے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہا کہ ہم نے اقامت حدود کی شرط پر آپ سے بیعت کی ہے. اب آپ ان لوگوں سے قصاص لیجئے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے. ٹھیک ہے انہوں نے بیعت کر لی تھی نا حضرت طلحہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور چند اصحاب کے ساتھ آئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کی بیعت کر لی ہے، خلیفہ مان لیا آپ کو، اب جو ہے آپ وہ کریں یعنی کہ قصاص کا پورا پروسیجر چلائیں. اقامت حدود کی شرط پر آپ سے بیعت کی ہے، اب آپ ان لوگوں سے قصاص لیجئے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا بھائیوں جو کچھ آپ جانتے ہیں اس سے میں بھی ناواقف نہیں ہوں، مگر میں ان لوگوں کو کیسے پکڑوں جو اس وقت ہم پر قابو یافتہ ہیں نہ کہ ہم ان پر. ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ بھائیوں جو کچھ آپ جانتے ہیں اس سے میں بھی ناواقف نہیں ہوں، مطلب میں بھی وہ سب جانتا ہوں جو آپ لوگ جانتے ہیں، مگر میں ان لوگوں کو کیسے پکڑوں جو اس وقت ہم پر قابو یافتہ ہیں نہ کہ ہم ان پر. وہ سب حاوی ہوئے تھے نا مدینہ کے اوپر، یہ سارے اتنے سارے جو آ گئے تھے پتہ نہیں مطلب الگ الگ ایریا سے جو آئے ہوئے تھے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ اب کیا آپ حضرات اس کام کی کوئی گنجائش کہیں دیکھ رہے ہیں جسے آپ کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے حضرت علی نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو کہا کہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ آئے ہوئے تھے کہ کیا آپ حضرات اس کام کی کوئی گنجائش کہیں دیکھ رہے ہیں جسے آپ کرنا چاہتے ہیں؟ سب نے کہا نہیں. اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں بھی وہی خیال رکھتا ہوں جو آپ کا ہے، ذرا حالات سکون پر آنے دیجئے تاکہ لوگوں کے حواس برجا ہو جائیں، خیالات کی پراگندگی دور ہو اور حقوق وصول کرنا ممکن ہو جائے. دوبارہ پڑھتی ہوں، ذرا حالات سکون پر آنے دیجئے تاکہ لوگوں کے حواس برجا ہو جائیں. مطلب حواس برجا ہو جائیں کیسے بولیں گے اس کو کہ مطلب کہ لوگ ذرا سیٹل ڈاؤن ہو جائیں پھر اس کے بعد جذباتی ہوئے تھے نا وہ تھوڑے سیٹل ہو جائیں. ٹھیک ہے صحیح ہے. خیالات کی پراگندگی دور ہو جائے. پراگندگی مطلب ان کے دلوں میں جو نفرت و فتور بھرا ہوا ہے وہ ذرا ہلکا پڑ جائے، ٹھیک ہو جائے، دور ہو جائے. صحیح ٹھیک ہے. اور حقوق وصول کرنا ممکن ہو جائے. اچھا تاکہ پھر میں حق کو وصول کر سکوں، پھر انصاف کر سکیں. ٹھیک ہے. اور نیچے جو 30 نمبر ہے یہ جو ہے اس کا وہ بھی ہے ریفرنس دیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دونوں بزرگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور وہاں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ان کی رائے یہ قرار پائی
کہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بصرہ اور کوفہ سے، جہاں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بکثرت حامی موجود تھے، فوجی مدد حاصل کی جائے. ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ مکہ میں تھی اس وقت، وہاں پر گئے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ انہوں نے بصرہ اور کوفہ سے، بتا رہے بصرہ اور کوفہ میں کئی لوگ تھے جو کہ حامی تھے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نا، تو وہاں سے فوجی مدد حاصل کی جائے بصرہ اور کوفہ سے. ٹھیک ہے، چنانچہ قافلہ مکے سے بصرے کی طرف روانہ ہو گیا. مروان بن الحکم بھی ان کے ساتھ نکلے. اچھا، اب یہ جو قافلہ تھا یہ مکہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ بصرہ سے بولی جائے. سہیل بن الاس نے اپنے گروہ کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم قاتلین عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو قتل کر دو. اچھا، مرز دوران پہنچ کر سعید بن الاس نے اپنے گروہ کے لوگوں سے کہا، ٹھیک ہے، اپنے گروہ کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم قاتلین عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو قتل کر دو جو تمہارے ساتھ اس لشکر میں موجود ہیں. ان کا اشارہ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ بزرگوں کی طرف تھا، کیونکہ بنی امیہ کا عام خیال یہ تھا کہ قاتلین عثمان صرف وہی نہیں ہیں جنہوں نے ان کو قتل کیا یا جو ان کے خلاف شورش برپا کرنے کے لیے باہر سے آئے، بلکہ وہ سب لوگ بھی ان کے قاتلین میں شامل ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً حضرت عثمان کی پالیسی پر اعتراضات کیے تھے. اچھا، یا جو شورش کے وقت مدینہ میں موجود تھے مگر قتل عثمان کو روکنے کے لیے نہ لڑے. یہ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے. اس میں کہہ رہے ہیں کہ مرز اس کے اندر فرین جو اس گروپ میں جو لوگ تھے تو انہوں نے ان کے اوپر الزام یہ لگایا کہ چونکہ یہ وہاں موجود تھے اور انہوں نے اس شورش کو روکا نہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کو، تو یہ بھی اس میں شریک ہو گئے. حالانکہ وہ تو اس کے خلاف تھے نا دل سے، وہ تو آئے حضرت عائشہ کو بتانے کے لیے، لیکن انہوں نے کیا الزام لگایا کہ نہیں چونکہ یہ مدینہ میں موجود تھے تو اس لیے یہ گناہ ان کے اوپر بھی آتا ہے، تو بہتر ہے کہ پہلے انہی کو قتل کر دو. دیکھو ذرا اچھا، اب یہ تو بنو امیہ پہ الزام لگ گیا نا کہ بنو امیہ نے پلان کیا کہ ان کو حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قتل کر دیا جائے، تو یہ تو پھر نامناسب بات ہے. خیر، آپ دوبارہ پڑھیں، شاید مزید آپ کو کلیئر ہو، کیونکہ یہ بات غیر مناسب ہے. ٹھیک ہے، میں ریڈ کرتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، تو اب بات ہو رہی ہے مکہ سے یہ بصرہ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر بات ہو رہی ہے کہ وہ کون، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، اچھا اب بات ہو رہی ہے کہ بنی امیہ میں سے سعید بن الاس اور مروان بن الحکم بھی ان کے ساتھ نکلے بصرہ کی طرف. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی نکلے، وہ بھی سب لوگ ساتھ، نکلنے کے وقت تو سب لوگ ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، اب بات آ رہی ہے کہ مرو زہران موجودہ فادی فاطمہ پہنچ کر سعید بن الاس نے اپنے گروہ کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم قاتلین عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو قتل کر دو جو تمہارے ساتھ اس لشکر میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت تو ایک ہی لشکر روانہ ہوا نا، سب ساتھ تھے. ان کا اشارہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ بزرگوں کی طرف تھا، کیونکہ بنی امیہ کا عام خیال یہ تھا کہ قاتلین عثمان صرف وہی نہیں ہیں جنہوں نے انہیں قتل کیا یا جو ان کے خلاف شورش برپا کرنے کے لیے باہر سے آئے، بلکہ وہ سب لوگ بھی ان کے قاتلین میں شامل ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی پر اعتراضات کیے تھے یا جو شورش کے وقت مدینہ میں موجود تھے مگر قتل عثمان کو روکنے کے لیے نہ لڑے. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک اور پوائنٹ یہاں پہ آ رہا ہے کہ وہ لوگ بھی قاتلین میں شامل ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً حضرت عثمان کی پالیسیز پر اعتراض کیا تھا. تو میں بھی ابھی ہمیں یاد نہ آ رہا ہو، کچھ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی شاید کوئی پالیسی پہ کوئی بات کی ہوگی، مطلب کہ ایسے نہیں ایسے کر لیتے ہیں، ہے جو نا. اپنے رشتہ داروں کو ویسے انہوں نے جو اپوائنٹ کیا تھا اس پہ حضرت علی نے بھی ان کو بولا تھا نا حضرت عثمان سے، وہ تو ہم نے اپنے قصیدے میں پڑھی بھی تھی نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ مطلب معافی مانگے اس چیز پہ، وہ ہم نے پڑھا تھا نا اس چیز کو. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کے اگینسٹ تو تھے کہ یہ چیز غلط ہو. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی پالیسی پر اعتراضات کرتے تھے جو لوگ وقتاً فوقتاً، تو وہ بھی ان کے قاتلین میں شامل ہیں، اور جو شورش کے وقت مدینہ میں تو موجود تھے لیکن قتل عثمان کو روکنے کے لیے لڑے نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کی طرف اشارہ کیا. پھر مروان نے کہا کہ نہیں،
ہم ان کو یعنی طلحہ و زبیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایک دوسرے سے لڑائیں گے، دونوں میں سے جس کو بھی شکست ہوگی وہ تو یوں ختم ہو جائے گا، اور جو فتح یاب ہوگا وہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ ہم بآسانی اس سے نمٹ لیں گے۔ 31 طبقات ابن سعد اور ابن خلدون اور تکملہ کیا لکھا ہے جلدوم، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ انہوں نے یہ پیسج اٹھایا ہے۔ تو اب یہ ریفرنسز آلسو کہ جو ریفرنسز یہاں کوڈ ہوئے ہوئے وہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے یا نہیں؟ ہاں سب لوگ اس کو پلیز چیک کر لیں۔ اچھا، مروان نے کہا کہ نہیں ہم ان، اچھا ٹھیک ہے میں دوبارہ سے ریڈ کر رہی ہوں، مروان نے پھر کیا جواب دیا تھا کہ مروان نے کہا کہ نہیں ہم ان کو یعنی طلحہ و زبیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوسرے سے لڑائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ہوں گے جو قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے جو کہہ رہے تھے کہ تھوڑا ابھی امن و سکون ہو جانے دو، آرام سے پھر اس سچویشن کو ہینڈل کریں گے، تو ان دونوں کو ہم آپس میں لڑوائیں گے، دونوں میں سے جس کو بھی شکست ہوگی وہ تو یوں ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ایک نے ایک کو ختم کر دیا تو وہ تو ختم ہو گیا نا، ان کا مقصد ہو گیا پورا، اور جو فتح یاب ہوگا وہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ ہم آسانی اس سے نمٹ لیں گے۔ وہی بات ہے نا، ایک ساتھ مل کر ہوتے ہیں تو ذرا مضبوط ہوتے ہیں، جب ایک اکیلا رہ گیا تو اس کے اوپر تو حاوی آنا اور آسان ہو جائے گا نا، وہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ ہم بآسانی اس سے نمٹ لیں گے۔ اسی وقت سے چل رہا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اس طرح ان عناصر کو لیے ہوئے یہ قافلہ بصرے پہنچا اور اس نے عراق سے اپنے 1000 حامیوں کو ایک فوج اکٹھی کر لی۔ ٹھیک ہے، اس کو ادھر تک ہی رکھتے ہیں، اور کوئی گھبراہٹ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل ریلیکس ہو کر پڑھیں، ایک بک پڑھیں گے دوسری 50 بکس پڑھنی ہوں گی پڑھ لیں گے، اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہوگا نا پینک کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے ایسے لکھا ہے مودودی صاحب تو ایسے، ان کی تو یہ نیت پہ شک کر رہے ہیں، یہ تو یہ ہو رہا، تو بالکل نا ماحول کو بالکل اچھا صاف ستھرا رکھیں، جہاں پہ کوئی بات ہے ایک دفعہ بول دیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بات ہمیں کلیئر ہو جائے، ہمارے مطلب ذہن کلیئر ہو جائے کہ ہاں یار ہو سکتا ہے مودودی صاحب یہاں پہ جو ان کی تحقیق ہو وہ انکمپلیٹ ہو، غلط ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اٹس آل رائٹ، یہاں پہ ختم کر کے ہم دوسری بک پڑھیں گے، کنفیوژن ہے تیسری پڑھیں گے، چوتھی، 5، 10 اسکالرس کو سن لیں گے، کوئی جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بالکل ریلیکس ہو کے، ورنہ نا پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آئے گا، پھر ہمیں لگے گا کیا بول رہے ہیں مودودی صاحب، پتہ نہیں کیا نیت پہ شک کر رہے ہیں، پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہا، ایک عجیب ہی کیفیت ماحول میں، پھر کسی کو مزہ نہیں آئے گا ریڈ کرنے میں نا، جو چیز اس وقت پڑھ رہے ہیں کھلے ذہن کے ساتھ کہ مے بی یہ صحیح ہو مے بی غلط ہو، کوئی بات نہیں آگے بڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں دوسروں کو سنیں گے، ٹھیک ہے، تو بالکل ریلیکس ہو کے کریں، کوئی اس میں ٹینشن نہ لیں کوئی نا، باقی سب پارٹیسپینٹس کوئی بولنے بات ہے۔ جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں، میں آپ کی بات آپ کچھ، اچھا ٹھیک ہے، کسی اور نے کوئی پوائنٹ رکھنا ہے آپ پروین میں کہتی اس بک کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تاریخ ابن خلدون کو بھی ہم پورا کمپلیٹ کریں گے، تو اس کا بھی دیکھ لیں پوائنٹ آف ویو کیا ہاں ہے۔ اس کو بھی پڑھ لیں گے، بالکل بالکل بالکل، یہ تو ہے، یہ کیونکہ اب کمپلیکیشن شروع ہو چکی ہیں تو ہم یہ پڑھیں گے ہاں تو کافی کمپلیکیٹڈ ہے سچ ہے، میں۔ بالکل ہے، اتنا آرام سے ہمیں سمجھ نہیں آنے والی بات ہے، تو مطالعہ پھر ٹھیک ٹھاک کرنا ہوگا، کہتے ہیں نا گھنٹوں کا کرنا ہے، ایسے تھوڑی مطلب مہینوں کا مطالبہ، سالوں کا، جتنی ضرورت ہو کریں گے بھائی، کوئی بات نہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، تو اور کسی کو کچھ کہنا ہے یہاں پہ؟ چلیے صحیح ہے، سیشن کو اینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے پھر کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے جی، جزاک اللہ خیرن کثیرا جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔